سر اس سے پہلے کہ ہم IMF وفد کے حوالے سے بات کریں، ہم بجٹ کے حوالے سے بات کریں، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ سر پچھلے مئی سے لے کے اب تک ہم نے بہت سے محاذوں پہ بہت کامیابی حاصل کی، چاہے وہ جنگی محاذ ہو چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، لیکن سر عام عوام یہ سوال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم نے اتنی کامیابی حاصل کی ہے تو اس کا زیادہ نہیں تو کچھ فائدہ تو ہمیں ہونا چاہیے، لیکن عوام جو ہے وہ اس وقت دہائیاں دیتی ہوئی اور روتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور ان کی اگر سنیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں آئے روز وہ بڑھ جاتی ہیں۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ہی پیٹرول کی پرائسز اتنی زیادہ انکریز ہو رہی ہیں؟ اگر ہم اسی ریجن کے دوسرے ممالک کی بات کریں تو ایز کمپیئر ٹو پاکستان وہاں پہ تو اتنی نہیں ہو رہی، تو کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے ہی بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ہماری جو معیشت ہے وہ اشرافیہ کی معیشت ہے۔ یہ حکومت ہو، ماضی کی تمام حکومتیں ہوں، وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور طبقے ہیں، مالدار طبقے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو حکومت میں لاتے ہیں اور حکومت کو نکالتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے اور اس کا بوجھ عوام پر منتقل کر دیا جائے۔ تو جب تک یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوتی یہ مشکلات ہماری برقرار رہیں گی۔ مگر چونکہ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہمیں یہ کامیابی ملی ہے، فیلڈ مارشل کہتے ہیں بنیاد مرصوص، انہوں نے بار بار کہا ہے مارکہ حق جی۔ تو جناب یہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، سیسا پلائی دیوار بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ محبت ہمیں دکھا دی اور ہم نے اپنے طاقتور دشمن کو شکست فاش دی، یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ جی سر۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 جو میں نے بنیاد مرصوص آپ کو بتایا، اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جان کی قربانی دے دی، جہاد کر دی، لیکن اب آپ کو مال کی قربانی دینی ہے، مال کی قربانی دینی ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر نصر من اللہ فتح قریب آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو ہمارے یہ ہوا کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے، پارلیمنٹریئنس ہیں، پراپرٹی مافیا ہے، شوگر مافیا، یہ سب میدان میں آ گئے، ہمیں برات دیں، ہمیں برات دیں، ہمیں برات دیں، اور ان کو برات ملی۔ اور اس جنگ کی آڑ میں ہم نے عوام کے اوپر جو ہے بوجھ ڈالنا شروع کر دیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ کا سوال ہے، اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی جو امریکہ اور اسرائیل نے کی تھی، اس کے بعد سے جو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کا کوئی بہت زیادہ تعلق عالمی معیشت سے نہیں ہے۔ کہ جو اس وقت ہمارا پیٹرولیم لیوی یعنی بھتہ ہے وہ ہم نے 117 روپے لیا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2022 میں جبکہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں جو تھیں آج کے مقابلے میں زیادہ تھیں، اس وقت پاکستان نے ایک سال میں پیٹرولیم کے لیوی کے بدلے 127 ارب روپے لیا تھا، صرف 127 ارب روپے۔ آج قیمتیں کم ہیں جنگ کے باوجود، ہمارا ہدف ہے 1468 ارب روپے۔ تو آپ اگر 1341 ارب روپے پیٹرولیم لیوی بھتہ لے رہے ہیں جس میں صوبوں کو حصہ نہیں ملتا، تو پیٹرول کے سے دالیں، سبزیاں، گوشت، ٹرانسپورٹ کے کرائے، کھانا پینا اور صنعتوں کی لاگت ہر چیز بڑھ جاتی ہے، اور اس کا بوجھ پڑتا ہے عوام پر، صنعت کاروں کو نہیں پڑتا، وہ اپنے منتقل کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ 1341 ارب روپے اس سال زیادہ لے رہے ہیں، حالانکہ عالمی منڈی میں تیل کم ہوئی ہے، یہ لے کیوں رہے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ حکومت نے خود تسلیم کر لیا کہ اس سال جولائی سے اپریل تک 684 ارب روپیہ ٹیکسوں کی مد میں جو ہدف رکھا تھا وہ کم کرنے کے باوجود 684 ارب روپیہ کم وصول ہوئی۔ بالکل ایسے سر، پیٹرول پہ ایک ضمنی سوال پھر آگے بڑھتے ہیں، بتائیے گا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز